بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنویں کے بارے میں بات چل رہی تھی ہماری، اور مسئلہ نمبر ہم نے 10 پڑھ لیا تھا کل۔ 11ویں مسئلے کی طرف ہم نکل رہے تھے، تو اس میں بات درمیان میں ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ دیکھیے جی، بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں جن میں حالات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، کنویں کے اوپر جو ڈول ہے نا، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے جس میں 10 لیٹر پانی آتا ہے، اور کچھ کنویں ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈول اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 20 لیٹر پانی آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب شرعی طور پر جو دلو ہوتا ہے، دلو جو ہوتا ہے اس میں عام طور پر نصف بالٹی جو ہماری ہوتی ہے، یعنی 5 لیٹر پانی اس میں آتا ہے۔ تو جہاں پر 30 نکالنے ہیں، جہاں پر 40 نکالنے ہیں، جہاں پہ 60 نکالنے ہیں، جہاں پر 200 نکالنے ہیں، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنا پانی، بطور مثال اگر 20 لیٹر کا ہے تو اس کا صرف ایک دو دل نکالنے سے کام چل جائے گا۔ اگر 200 کا ہے تو 10 نکالیں گے، کام چل جائے گا۔ تو یہ اس کو یہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ جس کنویں پر جو ڈول پڑا ہوتا ہے اسی کے حساب سے نکالنا چاہیے۔ اگر اتنے بڑے ڈول سے نکالا جائے جس میں زیادہ پانی آتا ہے تو اس کا حساب لگا لینا چاہیے۔ اگر اس میں 2 ڈول پانی سماتا ہے تو 2 ڈول سمجھیں، اگر 4 ڈول سماتا ہو تو 4 ڈول سمجھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے ڈول پانی آتا ہوگا اسی کے حساب سے پانی نکالا جائے گا۔ بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو یہ جیسے یہ کنواں ہے تو کنویں کا سسٹم اس طریقے سے بن جاتا ہے کہ جب زمین کھدتی ہے، دیگر کی جو زمین ہے وہ ساری اس کی طرف جھک جاتی ہے، دائیں بائیں کی زمینیں اس کی طرف جھک جاتی ہیں، اور زمین کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھرنے لگتا ہے۔ یعنی یہاں سے بھی، نیچے سے بھی، ہر جگہ سے پانی اس میں بھرنے لگتا ہے، اور وہ پانی کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے، جیسے پنڈی کا ایک، میں چونکہ کنویں دیکھے ہیں لیکن اتنے زیادہ کوئی نہیں دیکھے ہوئے، پنڈی کا جو علاقہ ہے اس میں کنویں عام طور پر 200 فٹ، ابھی تو جو وہاں پر رہتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، 200 فٹ میں ادھر پانی ہوتا ہے، یعنی 200 فٹ میں پانی ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں اگر 200 فٹ ہے، 250 فٹ کا کنواں ہے، تو 200 فٹ سے 50، یعنی 50 فٹ تک پانی اس میں سے نکلتا رہتا ہے، نکلتا نکلتے اس میں جمع ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب پانی جب نکلتا ہے تو پانی نکلتے 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 یہاں تک آ جاتا ہے پانی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کہ جیسے درمیال کے علاقے ہیں، دولتالہ کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر پانی جو ہے وہ نکلتا تو یہاں سے بطور مثال 200 فٹ سے، لیکن وہ نکلتا اتنی تیزی کے ساتھ ہے، اتنی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے کہ کنواں جو ہے نا، یہ سمجھے 200 فٹ ہے، یہ 100 فٹ ہے، یہ 50 فٹ ہے، یہ 10 فٹ ہے، تو پانی جو ہے نا وہ یہاں تک آ جاتا ہے، یعنی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، کہ سامنے نظر آ رہا ہے جیسے کسی نے تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے، یعنی پانی اوپر تک بھی آ جاتا ہے، بعض دفعہ کنویں بھی بہنے لگتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر ہی کچھ نہریں چلائی ہوئی ہیں، زمین کے اندر ہی کچھ اللہ کی طرف سے نہریں چل رہی ہیں۔ بعض دفعہ کنویں ایسے ہوتے ہیں جن کی رسائی ان نہروں تک ہو جاتی ہے، یعنی وہ نہر ایسی نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بہ رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ مٹی کے اندر ہی پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، اتنا تیز کہ وہ پانی چلتا ہے۔ جب کنویں کی رسائی اس تک ہو جاتی ہے تو کنویں کی رسائی اس پانی تک ہو جاتی ہے تو وہ پانی یعنی اوپر آتا ہے، وہ اتنی شدت سے اوپر آتا ہے کہ اگر اس کو نکالا نہ جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ کنویں ایسے جاری بھی ہوتے ہیں، جیسے بیر عثمان ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور بڑا زبردست جاری ہے۔ تو جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے، اچھا، اگر کنویں میں پانی اتنی تیزی سے آتا ہے کہ سارا پانی نہیں نکل سکتا، تو جیسے ہی پانی نکالتے ہیں اتنے میں اس میں اور پانی نکلتا ہے، تو جتنا پانی اس وقت موجود ہے اندازہ کر کے اس قدر نکال۔ بطور مثال اگر بھئی یہ کنواں ہے، اس میں محض مطلب اس میں ہوگا 500 ڈول ہوگا پانی، یعنی 500 لیٹر پانی ہوگا تو 500 لیٹر نکالتے ہیں بس،
اس حساب سے کیا جائے۔ پانی کے اندر پانی کا اندازہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً ایک یہ کہ 5 ہاتھ پانی ہے تو جلدی جلدی مسلسل 20 ڈول نکال کر دیکھو کہ کتنا پانی نکلتا ہے۔ مثلاً 1 ہاتھ کم ہوا تو اس کے حساب سے لگا لو 20 ڈول میں 1 ہاتھ پانی کم ہوا تو 5 ہاتھ پانی میں 100 ڈول نکل جائے گا۔ دوسری صورت یہ مختلف صورتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو برکت کے لیے دیکھ لیجئے، اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، سمجھ تو آ ہی رہا کہ جن لوگوں کو پانی کی پہچان ہو ان سے اندازہ کروا سکتے ہیں، ایسے 2 دیندار مسلمانوں سے اندازہ کرا لو، جتنا جتنا وہ کہیں نکالو، اور اگر یہ دونوں باتیں مشکل ہوں تو 300 ڈول نکلوا دیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ یہ اصل میں جہاں کنویں ہیں نا تو وہاں کے لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، ان کو بس اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن کے پاس کنواں نہیں ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے، وہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ البتہ اللہ آپ لوگوں کو بار بار ایسے مقامات مدینہ وغیرہ لے کر جائے جہاں کنویں ہیں، وہاں آپ لوگوں سے معلومات کر سکتے ہیں۔ جب آپ بیر عریش کو دیکھیں گے، جب آپ بیر روحا کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی سی چیزیں سمجھ میں آئیں گے۔ بیر عثمان تو بند کیا ہوا ہے عام لوگوں کے لیے، عام لوگ جا نہیں سکتے، لیکن اللہ اگر لے کے جائے، جیسے ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ جو گروپ کی خواتین تھی وہ بھی چلی گئی تھی، تو اس طریقے سے خواتین بھی جا سکتی ہیں، ورنہ خواتین کو جانا ممنوع ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہوا، اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ کنویں سے مرا ہوا چوہا یا کوئی جانور نکل گیا، یہ معلوم نہیں کہ کب سے گرا ہوا ہے، اب کھلا پھٹا بھی نہیں ہے، تو جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے، ایک دن رات کی نمازیں دہرائیں، اور اس پانی سے جو کپڑے دھوئے ہیں ان کو دوبارہ دھو لیں۔ اگر پھول گیا ہے یا پٹ گیا ہے تو 3 دن 3 راتوں کی نمازیں دہرائیں۔ یہ بات تو احتیاط کی ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس وقت کنویں کا ناپاک ہونا معلوم ہوا اسی وقت سے ناپاک سمجھیں گے، اس سے پہلے کی نماز وضو سب درست ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تو یہ بھی درست ہے، یہ گنجائش بتائی ہوئی اس میں۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہے وہ ڈول تلاش کرنے کے لیے کنویں میں اترا اور اس کے بدن اور کپڑے پر نجاست لگی ہوئی نہیں تھی تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ ایسے اگر کافر اترے اور اس کے کپڑے اور بدن پر نجاست نہ ہو تب بھی کنواں پاک ہے، البتہ اگر جسم یا کپڑے پر نجاست لگی ہو تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، سارا پانی نکالنا پڑے گا، اور اگر شک ہو کہ معلوم نہیں کپڑا پاک ہے یا ناپاک تب بھی کنواں پاک سمجھا جائے گا، لیکن اگر دل کی تسلی کے لیے 20-30 ڈول نکال دے تو بہتر ہے۔ کنویں میں بکری یا چوہا گر گیا اور زندہ نکلا ہے تو پانی پاک ہے، کچھ نہ نکالا جائے گا۔ چوہے کو بلی نے پکڑا، اس کے دانت لگنے سے وہ زخمی ہو گیا، پھر سے چھوٹ کر اسی طرح خون لگا ہوا کنویں میں گر گیا تو سارا پانی نکالنا پڑے گا، یعنی جہاں نجاست مکس ہو رہی ہے وہاں پانی نکالنا پڑے گا۔ چوہے کے بدن پر نجاست لگی تھی وہ کنویں میں چوہے کے بدن پر نجاست لگی تھی وہ کنویں میں گر پڑا تو سارا پانی نکالا جائے گا، چاہے کنویں میں مر جائے یا زندہ نکلے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود نجاست کا تحلیل ہونا ہے پانی کے اندر۔ چوہے کی دم کٹ کر گر گئی تو سارا پانی نکالا جائے گا، اسی طرح وہ چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہو، گرگٹ جسے کہتے ہیں، اس کی دم گرنے سے بھی سارا پانی نکالا جائے گا۔ جس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوا اگر وہ چیز باوجود کوشش کے نہ نکل سکے تو دیکھنا چاہیے وہ چیز کیسی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود تو پاک ہوتی ہے لیکن ناپاکی لگنے سے ناپاک ہو گئی ہے، جس سے ناپاک کپڑا ہے، ناپاک گیند، ناپاک جوتا، تب تو اس کو نکالنا ضروری نہیں، ویسے ہی پانی نکال لیں گے۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود ناپاک ہے، جیسے مردہ جانور، چوہا وغیرہ، تو جب تک یقین نہ ہو کہ یہ گل سڑ کا مٹی ہو گیا ہے اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا، جب یہ یقین ہو جائے اس وقت سارا پانی نکال دیں گے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ جتنا پانی کنویں میں نکالنا ضروری ہو، چاہے ایک دم سے نکالیں چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ نکالیں، ہر طرح سے پاک ہو جائے گا۔ موٹر کے ذریعے سے آج کل نکالا جائے گا، اس کے ذریعے سے تو نہیں ہوگا۔ ٹینکی چھوٹا ہوز پاک کرنے کا طریقہ۔ ٹنکی اور چھوٹا ہوز جس کا رقبہ 100 ہاتھ سے کم ہو، پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین اس ٹینکی یا ہوز میں جب پانی باہر سے آ رہا ہو تو اس کا گولا اتار لیا جائے، یہ اس کے ساتھ کوئی وزن باندھ دیا جائے تاکہ گولا پانی کے ساتھ بلند ہو کر باہر سے آنے والے پانی کو راستہ نہ روکے، اسی طرح بیرونی پانی آتا رہے، ٹینکی بھر کر پانی
اوپر سے بہنے لگے تو پانی جاری ہو جائے گا، ہو جانے کی وجہ سے ٹینکی پاک ہو جائے گی۔ اوپر کی ٹینکی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موٹر کے ذریعے سے اس ٹینکی کو اس حد تک بھرا جائے کہ اوپر کے پائپ سے پانی باہر آ جائے۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں بھی بتاتا ہوں، پہلے ہم یہ عبادت پوری کر لیں۔ زمین دوز ٹینکی کو پاک کرنے کی ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت اس میں باہر سے پانی آ رہا ہو اس وقت موٹر کے ذریعے ٹینکی کا پانی کھینچنا شروع کر دیا جائے، تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا۔ اوپر کی ٹینکی کو یوں پاک کیا جائے کہ موٹر کے ذریعے اس میں پانی چڑھانا شروع کر دیں اور ٹینکی سے غسل خانوں وغیرہ کی طرف آنے والی لائن کھول دیں، اس طرح پانی جاری ہو جائے گا۔ دیکھو وہ گولے والی بات میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اصل میں نا جب یہ زمانہ تھا نا، آپ حضرات کو یقیناً یاد ہوگا، جو لوگ 30-35 سال کی عمر سے اوپر ہیں ان کو یقیناً یاد ہوگا کہ پہلے ایک ایسی موٹر آیا کرتی تھی جو جس کے اوپر نا اس طرح کا ایک ایک لوہا لگا ہوتا تھا اور آگے یہ ایک چیز بنی ہوتی تھی۔ تو یہ جو گولا ہوتا تھا نا، یہ گولا آ، اس طریقے سے ہوتا تھا، نیچے جھکا ہوتا تھا، پانی کی سطح اوپر آتی تھی تو یہ اوپر آنا شروع ہوتا، پھر یہ اس طرح ہو جاتا، ٹھیک ہے، پھر یہ پانی کی سطح کے مطابق ہو، جیسے یہ اس حالت میں ہوتا تو موٹر رک جاتی تھی، یعنی پانی اس سے اوپر بھر نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھیے، آ، اس کو کہا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو کسی وزن کے ذریعے سے دبا دیا جائے کہ یہ نیچے ہی رہے اور پانی بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے یہاں تک کہ ٹینک سے باہر باہر پانی آنا شروع ہو جائے، تو اس سے پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، یا پھر یہ ہے کہ نیچے کا ٹینک ہے اور نیچے کے ٹینک کے اوپر کچھ اس طرح کی چیز لگی ہوتی تھی کہ پانی باہر نہ نکلے، تو اس کو ہٹا دیا جائے اور پانی یہاں سے باہر نکلنا شروع ہو جائے۔ جب پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی جاری کے حکم میں ہو جائے گا۔ آگے دوسری بات جو لکھی ہے وہ یہی بات لکھی ہے کہ ایک اور صورت، ایک دوسری صورت ہے، وہ یہ کہ جس وقت اس میں باہر سے پانی آ رہا ہو اس وقت موٹر کے ذریعے سے اس ٹینکی کا پانی کھینچنا شروع کر دیں، یعنی حوض میں پانی آ رہا ہے، یہاں سے پانی آ رہا ہے اور یہاں سے آپ دوسری موٹر سے پانی کھینچنا شروع کر دیں، تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا۔ اوپر کی ٹینکی کو یوں پاک کیا جائے گا کہ موٹر کے ذریعے پانی اوپر چڑھانا شروع کر دے، جب ٹینکی کو اور نیچے کھول دیا جو پانی جاری کے حکم میں ہو جائے گا تو اس طریقے سے معاملہ چل جائے گا۔ دو مسئلے رہ گئے جی۔ دستی نلکے کو پاک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ نلکے کے اوپر اتنا پانی ڈالا جائے کہ پائپ اوپر سے بھر کر پانی بہنے لگے، اس صورت میں پانی جاری ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا، یہ آسان سا طریقہ ہے۔ ہینڈ پمپ ہوتا ہے، جو ہینڈ پمپ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا نل لگا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر آپ پانی یہاں سے ڈال سکتے ہیں، جب پانی ڈالتے ہیں تو یہ بھر جاتا ہے تو وہ جاری کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی آگے سے اس کے نل کو دبا دیتے ہیں تو پانی اوپر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جب پانی اوپر سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو یہ جاری کے حکم میں ہو جائے گا۔ بعض حالات میں کنویں کا پورا پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ مخصوص ڈول 20 30 40 وغیرہ نکالے جاتے ہیں، تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ پہلے نجاست نکالی جائے، اس کے بعد سارا پانی مطلوبہ مقدار نکالیں۔ اگر سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو آبادی کے دوسرے کنووں کا اندازہ کر کے اتنے ڈول نکال لیے جائیں۔ ان تمام صورتوں میں اصل مقصود ڈول نہیں بلکہ پانی کی مطلوبہ مقدار ہے، لہذا نجاست نکلنے کے بعد موٹر کے ذریعے سے اتنی مقدار نکال دی جائے تو یہ درست بلکہ نسبتاً زیادہ بہتر ہے۔ یہ معاملات ہو گئے کنویں کے، اور ہمارا یہاں ذرا سبق مکمل ہو گیا جھوٹے کا بیان۔ جھوٹا مطلب کسی نے پانی پیا ہے اس میں منہ ڈالا ہے تو اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، وقت آج ہمارا کافی زیادہ ہو گیا۔ کسی کو سوال کرنا ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔